بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہسٹری آف ہیومن اناٹمی ہے اور لیکچر نمبر 5 ہے۔ تو اس لیکچر میں ہم 18 سینچری تک جتنی بھی ریسرچز ہوئے، جتنے بھی کام اناٹمی پہ ہوا، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس میں دو نام جو ہے وہ ولیم ہنٹر ہے اور اس کا چھوٹا بھائی جون ہنٹر تھا۔ تو یہ 1818 سے لے کر 1883 تک ان لوگوں کا پیریڈ آف ٹائم ہے۔ تو اس میں شارٹ کٹ میں نے بریفلی کچھ پوائنٹس لکھے ہیں جو ولیم صاحب نے کام کیا تھا اس کے بارے میں۔ نمبر فرسٹ ہمارے پاس ہے ولیم ہنٹر جو تھا، یہ اس کا تعلق لندن سے تھا اور یہ اناٹومسٹ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آبسٹریشین تھے۔ اس نے گائنی پر بہت کام کیا تھا۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہی انٹروڈیوس پریزرویشن تکنیک ود دا ہیلپ آف ہاروے ڈسکوری۔ جو مختلف ڈیڈ باڈی ہم پریزرو کرتے ہیں، تو اس تکنیک کو اسی تکنیک کو کہ کیسے ڈیڈ باڈی کو پریزرو کرتے، کیسے اس کو محفوظ کرتے تاکہ خراب نہ ہو، تو یہ تکنیک کس نے انٹروڈیوس کیا تھا؟ یہ ولیم ہنٹر نے انٹروڈیوس کیا تھا کہ کس طریقے سے ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ جو ہے، اس نے ایک بہت اہم کام کیا تھا اور ولیم ہنٹر نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر، جون ہنٹر کے ساتھ مل کر لندن میں ایک بہت بڑا میوزیم بنایا تھا۔ اس میں مختلف اسکیلیٹل سسٹم رکھے تھے۔ تو یہ میوزیم آج بھی لندن میں موجود ہے۔ تو اس کا ایک اور کارنامہ یہ ہے کہ اس نے چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر لندن میں ایک بہت بڑا میوزیم بنایا تھا۔ فورتھ نمبر پر ہمارے پاس ہے اس کا جو ورک ہے اناٹمی کے بارے میں۔ تو اس نے ایک کتاب لکھا تھا، جیسا میں نے آپ کو اوپر ہی بتایا تھا کہ یہ آبسٹریشن تھے، سرجن تھے اور گائنی پہ اس نے بہت بڑا کام کیا تھا۔ تو اس نے ولیم ہنٹر صاحب نے گائنی کے بارے میں ایک مشہور بک لکھا تھا، بک کا نام تھا ولیم آبسٹریشن۔ تو یہ اس کے کارنامے ہیں ولیم ہنٹر صاحب کے۔ ولیم ہنٹر کے بعد اس کے چھوٹے بھائی کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جون ہنٹر اس کا نام ہے اور اس کا بھی کارنامے جو ہے، اس کے جو ریسرچز ہے 1818 سے لے کر 1883 تک اس کے بھی کارنامے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہی واز اے لنڈن اناٹومسٹ اینڈ سرجن اینڈ آلسو آرتھوپیڈک۔ تو جون ہنٹر جو تھے یہ بھی اناٹومسٹ تھے، سرجن تھے، لیکن اس کے جو کام تھا، ولیم ہنٹر کا کام آبسٹریشن میں تھا اور گائنی میں تھا، اور یہ سرجن تھے اور اسپیشلسٹ تھے آرتھوپیڈک میں۔ پوائنٹ نمبر 2، ہی انوینٹ ہنٹر کینال۔ اور جون ہنٹر جو تھے اس نے ہنٹر کینال کو انٹروڈیوس کیا تھا، انوینٹ کیا تھا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ہی ڈیڈ دا ہنٹر آپریشن، اور اس نے ہنٹر آپریشن کو بھی آپریٹ کیا تھا۔ نمبر 4، جیسے کہ میں نے پہلے ولیم ہنٹر کے بارے میں بتایا تھا کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر لندن میوزیم کو بنایا تھا۔ تو سیم جون ہنٹر کے بھی جو ورکس ہے اس میں آتے ہیں 4 نمبر پہ کہ ہی فاؤنڈیڈ ود ہیز ایلڈر برادر ولیم ہنٹر لندن میوزیم۔ تو اس نے بھی بڑے بھائی کے ساتھ مل کے لندن کا جو مشہور میوزیم ہے اس کے بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 19 سینچری میں ہسٹری آف اناٹمی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو ہمارے پاس 19 سینچری میں اناٹمی جو تھا وہ ویل اسٹیبلش ہوا تھا، اس میں بہت زیادہ کام ہوا تھا، بہت زیادہ ترقی اس میں ہوئی تھی، اناٹمی بہت زیادہ ترقی ہوئی تھی۔ دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت لازمی تھا، میڈیکل اسٹوڈنٹ جیسے کہ MBBS یا فزیشین کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں جانے کہ ہیومن باڈی کو کیسے ڈائسیکٹ کرتے ہیں، تو یہ لازمی قرار دیا گیا تھا۔ تھرڈ نمبر پوائنٹ پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ 19 سینچری میں پہلی بار
First time use of formalin to shape या preserve the human body. پہلی دفعہ فارملین کا استعمال ہوا تھا کہ کس طریقے سے جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے، کس طریقے سے اس کو پریزرو کیا جاتا ہے. تو پہلے بار 19 سینچری میں اس کا استعمال ہوا تھا. اور فورتھ پوائنٹ ہے کہ 19 سینچری میں ڈسکوری آف ایکس رے ہوا تھا، اور یہ کب ہوا تھا؟ 1895 میں ڈسکوری ہوئی تھی ایکس رے کی. تو اس سے اناٹمی میں بہت زیادہ فائدہ ہوا کہ اس سے پہلے ہم اناٹمی جیسے کہ گراس اناٹمی کی برانچز میں ہم پڑھیں گے کہ گراس اناٹمی ہم پڑھتے تھے کہ عام آنکھوں سے ہم جتنی بھی سائنٹسٹ تھے وہ اس کو دیکھتے تھے اور پھر اس پہ کام کرتے تھے. لیکن ایکس رے کے ڈسکوری کے بعد ہم زندہ انسان کے اس کے انر جو اناٹمی ہے، اندر جتنی بھی ارگنز ہیں وہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اناٹمی کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے انسان کا جو ڈیڈ باڈی تھا اس کو ہم ڈائسیکٹ کر کے اس کو اسٹڈی کرتے تھے. لیکن ایکس رے کی ڈسکوری کے بعد زندہ انسان کے جو انر پارٹ ہیں اس کو ہم اسٹڈی کر سکتے تھے. تو یہ بہت زیادہ ایک چینج ہوا تھا 19 سینچری میں. اور پانچواں نمبر ففتھ پوائنٹ میں ہنری گرے صاحب ایک سائنٹسٹ ہے، اناٹمسٹ ہے. اس نے ایک مشہور کتاب اناٹمی کے بارے میں لکھی، اس کا نام ہے گریز اناٹمی. یہ آج بھی اس کے مختلف ایڈیشن ہے. تو یہ بہت مشہور بک ہے جو 19 سینچری میں لکھا ہوا ہے. تو 20 سینچری میں جو ایجادات ہوئی تھی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو ہمارے پاس انوینشن آف الٹرا ساؤنڈ 20 سینچری میں ہوا، اور اس نے ایک انقلاب لایا اناٹمی میں، فزیالوجی میں، اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن میں، مختلف ڈیزیز کو ڈائگنوز کرنے میں، کیونکہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے. اور 2 نمبر پہ ہمارے پاس انوینشن آف سیٹی اسکین، تھرڈ میں انوینشن آف MRI، نمبر 4 میں انوینشن آف ایکو. تو یہ جتنی بھی انوینشن ایجادات ہوئی تو یہ ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ و مختلف ڈیزیز کو ڈائگنوز کرنے میں. جیسے کہ ہم ہسٹری آف اناٹمی پڑھ رہے ہیں، اور اناٹمی اگر کوئی ڈیزیز ہو جاتا ہے، بیماری لاحق ہو جاتے ہے، تو وہ اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ انسان کے جتنی بھی ارگنز ہے اس کو کیسے اس کو افیکٹ کیا، اس کو کیسے متاثر کیا. تو اس کے لیے ہمیں چاہے مختلف تکنیک، اور یہ ساری ایجادات جو ہوئی یہ 20ویں صدی میں ہوئی، اور اس کی وجہ سے میڈیکل سائنس میں بہت زیادہ انقلاب آیا. کیونکہ جتنی بھی انوینشن ہوئی تو اسے ہمیں، اگر ہم ایک بیمار انسان کو اس کی جو ڈیزیز ہے اس کو معلوم کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ انوینٹ ہوئی، اور اسی وجہ سے مختلف ڈیزیز ڈائگنوز ہوتے تھے، اور مختلف ڈیزیز کو ڈائگنوز کے بعد اس کا علاج ڈسکور ہوا. تو یہ 20 سینچری کے انوینشن ہے، اور ہسٹری آف اناٹمی میں یہ کارنامے ہوئے. 21ویں سینچری میں 20th سینچری میں 21st سینچری بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس میں ریسرچ آر گوئنگ آن. 21 سینچری میں ریسرچ جو ہے یہ ابھی بھی سٹارٹ ہے. کون سی ڈیزیز پر؟ کینسر اور ایڈس پر. اور یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ انسان کے لیے بہت ہی تباہی کا باعث بن رہے ہیں. تو اس پہ ابھی بھی ریسرچ 21ویں صدی میں سٹارٹ ہے کہ کینسر کو کیسے ڈائگنوز کیا جائے، کینسر کو کیسے ٹریٹ کی جائے. تو کینسر اور ایڈس پہ ابھی بھی ریسرچز جاری ہے. ابھی تک اس کا علاج تو ڈسکور ہوا ہے، مختلف ٹائپس آف کینسر اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی بھی اس پہ ریسرچ ہے کہ اس بیماریوں کو، ایڈز اور کینسر کو کیسے ختم کیا جائے. تو یہ ہمارے پاس ہسٹری آف اناٹمی ہے 21ویں صدی تک. اس جو آج کا لیکچر ہے اس میں کوئی کویشچن ہو، کوئی کویری ہو تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. آج ہمارا یہ 5واں لیکچر تھا ہسٹری آف اناٹمی، اور ہسٹری آف اناٹمی کمپلیٹ ہوا. السلام علیکم.